أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا ادخلوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس شہر میں فکلوا کھاؤ منها اس شہر سے حیث شئتم جہاں سے چاہو رغدا خوب کھاؤ اچھی طرح وادخلوا الباب اور بستی کے دروازے سے داخل ہو سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ معافی ہے توبہ ہے نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دیں گے وسنزید المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کو ثواب اور اجر کچھ زیادہ ہی دیں گے فبدل الذین ظلموا پس انہوں نے بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی جو خلاف تھی اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی فانزلنا پس ہم نے نازل کیا بھیجا ان پر علی الذین ان لوگوں پر بھیجا نازل کیا ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے کانوا یفسقون وہ گناہ کرتے تھے ہم نے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور تم اس شہر میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ با فراغت کھاؤ اچھی طرح کھاؤ ادخلوا الباب سجدا اس بستی کے دروازے میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ دروازے میں اور یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ توبہ ہے یعنی وہاں اس بستی میں سر جھکانا کیوں اور یہ کہنا کیوں بعد میں بات آئے گی یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ توبہ ہے اور ہم تمہیں معاف کریں گے تمہارے خطاؤں کو معاف کریں گے نیکی کرنے والوں کو ہم اجر اور ثواب زیادہ ہی دیں گے ان ظالموں نے بدل دیا بات کو جو انہیں کہی گئی تھی اس بات کے خلاف ایک اور بات بنا لی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر نازل کیا آسمان سے ایک آفت اور عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ دوسری بات اس شہر میں سے تم جہاں سے چاہو خوب کھاؤ وادخلوا الباب اور اس شہر میں جب تم داخل ہو تو تمہارے نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے تمہارے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر ندامت اور شرمندگی کا سر جھکانے سے اظہار ہوگا اس لیے تم سر جھکاتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو چوتھی بات اور تم یہ کہتے رہو کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں پانچویں بات ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے تمہارے خطاؤں کو بخش دیں گے چھٹی بات ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح زیادہ ثواب اور اجر دیں گے ساتویں بات ان ظالموں نے اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا تھا جو کہنے کے لیے کہا تھا اس جملے کو دوسرے جملے سے بدل ڈالا آٹھویں بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ان کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے آسمان سے ان پر عذاب اللہ نازل کر دیا قرآن مجید یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید میں قصے بیان کیے جاتے ہیں یا تاریخی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس سے قصے بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہوتا ہے امت محمدیہ کے لیے
ان گزرے ہوئے واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرنا، اور ان کے ساتھ وہ گناہ کیے، شرک کیے تو کیا ہوا، اگر تم کرے گے تو ویسا ہوگا. یہ آپ امت محمدیہ کو سبق دلانے کے لیے، عبرت حاصل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے واقعات بار بار اس طرح کے بیان کرتے رہتے ہیں. پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد امت کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے، امت کو غفلت سے بیدار کرنا ہے، اور امت کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مقام تیہ میں وہاں کئی سال تک رہے حیران اور پریشان، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے من اور سلوہ نازل کرتا تھا، تو وہ کھا پی کر تم مضبوط رہو اور تمہارے شہر کو تم فتح کر لو. تو وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا تھا روزی، من اور سلوہ. تو یہ لوگ اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ ابھی کتنی دن کھانا ہے. وہ کھا کھا کر بیزار ہو گئے. اللہ بہت کھا کھا کر بیزار ہو گئے. اللہ اب دوسرا کیا، تو بھی زمین سے ترکاریاں اور دوسری چیزیں کیا ہے کہ وہ ہم کو کھلا. اب یہ کھا کھا کو ہمیں تنگ آ گئے، اس سے ہم کو صبر نہیں ہو رہا، دوسری چیزیں ہونا. انہوں کیا بھی محنت نہیں کر رہی، اللہ آسمان سے برسا رہا ساری چیزیں کھانے پینے کی، پھر بھی کیا بول رہی ہوں بغیر محنت کے کھاتے ہوئے بھی کام کیا بھی نہیں کر رہی. اللہ کھانے پانی کا اللہ انتظام کر رہا. اب کھا کو اللہ کو یاد کرنا تھا، لیکن پھر اللہ سے شکوا کر رہی. 40 سال تک اللہ بغیر محنت کے کھلایا ان کو. اب لوگ اللہ سے شکایت کر رہے، یہ تو اللہ تو جو آسمان سے اتار رہا من اور سلوہ، یہ ہمیں کھا کھا کر بور بغیر تنگ آ گئے، اس پر صبر نہیں ہو رہا. زمین سے اگنے والی پھل پھلالیاں ترکاریاں ہمیں کھانا چاہ رہی. اب اللہ نے کیا کیا، اچھی بات، اگر تمہاری ایسی خواہش ہے تو چلو. اللہ نے ایک شہر ان کو بتایا، غالباً وہ فلسطین کا ایک شہر ہوگا. تو اس شہر میں اللہ نے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور تم ہماری باتوں اور ہمارے انعامات اور ہماری رحمتوں کی تم نے نافرمانی کی ہے، تو تم کیا کرو، اس شہر میں فلسطین کے ایک شہر میں تم داخل ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہو شہر میں. اب اس شہر میں داخل ہونے کے بعد تم اپنی زبان سے کہتے رہو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا تو معاف کر دے، ہم تجھ سے معافی اور گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں. یہ کہتے رہو، اور اس شہر میں سے جہاں سے چاہو جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے تم کھاتے رہو. اللہ نے ان کو کیا کہا، شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں سے تم جہاں سے چاہو کھاتے رہو حلال چیزیں. دوسری بات اللہ نے کو کیا کہا، اللہ توبہ ہے توبہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تم ہم کو معاف کر دے، ہمارے سے گناہ ہو گیا تو بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کی معافی کی اللہ سے طلب کرتے رہنا. اس کے لیے اللہ نے کو کیا لفظ دیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، توبہ. یہ حِطَّةٌ کا معنی توبہ، اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں. یہ بولتے رہو، اللہ نے یہ کہا. حِطَّةٌ بولتے رہو، اللہ یہ کہا. حِطَّةٌ کے معنی کیا، اللہ ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، وہ حِطَّةٌ کے لفظ کو اس کے معنی معافی کے، انہوں نے کیا کیا، حِنْتَةٌ بنا لیا. اسے حِطَّةٌ کو حِنْتَةٌ بنا لیا. حِطَّةٌ کے معنی توبہ اور معافی کے، حِنْتَةٌ کے معنی کیا، گیہوں کے. اب انہوں نے کیا کیا، حِطَّةٌ کو حِنْتَةٌ بنا لیا. اب یہاں لفظ بدل گیا خالی، وہ مطلب نہیں ہے، لفظ سے کوئی مراد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ ان کو جو لفظ معافی کا ان کی زبان میں بولنے کو کہا تھا، یہ لوگ اللہ کے بولے سے لفظ کو بدل کر مذاق کے طور پر حِنْتَةٌ کا لفظ بولنے لگے، گیہوں کا لفظ بولنے لگے مذاق کے طور پر. اللہ سے مذاق کر رہی ہوں مطلب اس کا. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، اب انہوں اللہ سے مذاق کرنے لگے تو اللہ کیا کیا، ان کو اللہ پکڑ لیا. اب ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا. کیا عذاب بھیج دیا، وائرس آ گیا، وائرس، طاعون، بیماری آ گئی، طاعون ٹوٹ پڑا، بیماریاں آ گئی، کئی لوگوں کے جنازے اٹھ گئے، مردے اٹھ گئے. تو یہ سب ہوا جب لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلی بار میں اللہ پکڑ نہیں کرتا. اللہ بہت رحم والے، بہت بردباری والے، بہت حلم والے. لیکن اللہ تعالیٰ چانس اور مہلت اور رحم سے کام لیتے لیتے، لوگوں کو چانس دیتے دیتے آخر کار لوگ نہیں سدھر رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ایسی سخت پکڑ کریں گے کہ پھر لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. تو ہمارے لیے اس واقعے سے نصیحت یہ ہے
کہ ہم بھی اگر گناہوں میں مبتلا ہیں، چاہے وہ گناہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ شرک کی قسم سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کفر کی قسم سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ حرام کھانے کی قسم سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کسی اور قسم سے نمازوں کو چھوڑنے کی قسم سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ بددگائی کی قسم سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ سے معافی اور اللہ سے بخشش کے طلبگار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بھی اس قسم کے وباؤں میں اللہ مبتلا کر دے گا۔ اللہ مبتلا کیا بھی آج سے 2-3 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس بھیجا نہیں بھیجا، لوگ سدھرتے نہیں تھے، شادیوں کے رسم و رواج لوگ زور سے کرتے تھے، محرم اور پنجوں کو لوگ زور سے کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں لوگ زور شور سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی طرف ایسا وائرس بھیج دیا، ایسا طاعون ان کے زمانے میں بھیج دیا، لوگ نافرمان بن گئے تو اللہ کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں طاعون اللہ بھیج دیا، وائرس کو بھیج دیا۔ اب ہماری قوم بھی مسلمان اس وقت میں آج سے 2-3 سال تک اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ بہت زمانے تک، بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو، امت محمدیہ کے گناہوں پر اللہ دیکھتا تھا۔ 2-3 سال پہلے 2020 میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر ایک اللہ وائرس بھیج دیا۔ اب 1-1.5 سال 2 سال قوم کیا کری؟ شادیاں بھی ڈھنگ سے کرنے لگی تھی، عید کی نماز بھی برابر ڈھنگ سے پڑھ رہی تھی، وقت پر پڑھ رہی تھی، عشاء کے وقت میں نماز پڑھ رہے تھے، عید کی نماز بھی، اور بہت سارے کام صحیح طریقے سے ایک حد تک تو کرتے تھے، خانقاہ کی رسم و رواج نہیں کرتے تھے۔ اب جو ہی وہ ختم ہو گیا پھر شروع ہو گئے سارے ہنگامے۔ اب پھر اگر جب صدر کو شادیاں شارٹ کرتے تھے، پنجے نہیں اٹھاتے تھے، شرک کے کام نہیں کرتے تھے، سب سے بچ گئے تھے، نماز ابھی گھر میں پڑھتے تھے لوگ اہتمام سے، پڑھنے والے لوگ نہیں، پڑھنے والے نہیں، پڑھنے والے لوگ اللہ سے ڈرنے والے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ اب ذرا دن کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ذرا عرصے میں اللہ لوگوں کی تربیت کیا، جنہیں گناہ کرتے تھے وہ پوری دنیا کے اندر کیا کر دیا؟ عذاب کو بھیج دیا۔ اب تو کم سے کم سدھرو، اب تو کم سے کم ڈھنگ سے زندگی گزارو، اللہ وہ بتایا وہ زمانے میں۔ اب اس کے بعد وہ زمانے میں تو لوگ کچھ نہ کچھ گناہوں سے بچ کر تو رہے۔ ایک بات تو یہ، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عبرت دلایا۔ دوسری بات کیا؟ پوری دنیا کے اندر کے انسان کافراں، مسلمانوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے کافراں، جس قسم کے مذہب کے بھی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے انسان اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو اور علماء کرام کو ختم کرنے کی سازش میں لگے ہوئے تھے، اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے انسانوں کو آفت کے طرف اور بلائی کے طرف اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیا۔ پوری دنیا کے کافروں کی سوچ کیا تھی اور کیا ہے کہ اسلام کو ختم کر دینا، اسلام غالب ہے اسے مغلوب کر دینا، اسے شکست دے دینا، اسلام کو مغلوب کر دینا، دبا کے رکھنا اسلام کو۔ لیکن کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک جھٹکا دیا موت کا، پوری دنیا کچھ بھی نہ کر سکی، جنازے کے جنازے پتوں کی طرح اٹھتے رہے، پتے جیسے جھاڑوں سے گرتے ویسے پوری دنیا سے جنازے اٹھے، کون بھی کیا بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ ہوتا ہے جب قوم نہیں سدھرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سدھارنے کے لیے کس قسم اللہ تعالیٰ عذابات بھیجتا رہتا ہے۔ اس لیے سدھر جاؤ، بدل جاؤ، حالات بہت سنگین اور بہت خراب ہیں، گناہوں میں، رسم و رواج میں، شرک اور کفر میں مبتلا ہے قوم، مسلمان قوم بھی۔ تو پھر اللہ اگر ایسے ہی کفر کے اندر، شرک کے اندر، رسم و رواج کے اندر اگر مبتلا رہ کر شوق سے کرتے رہیں گے تو پھر اس قسم کے عذابات کا پھر دوبارہ انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں میں، شرک اور کفر میں، رسم و رواج میں، شریعت کے خلاف کام کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق بننے سے محفوظ فرمائے۔ اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو، ایمان پر، اعمال پر، سنتوں پر، شریعت پر، قرآن پر، سنت پر، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل